نعت حبیب کبریا علیہ تحیت و صلاۃ بعد حضرات ذی وقار آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک بچو ایک آیہ کریمہ دے چند کلمات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آیت جمعۃ المبارک تے حضور دی ختم نبوت انشاءاللہ بیان ہوئے گا۔ بڑا ہی دل دکھیا کہ رمضان شریف کے اندر ایک خبر سنی، ایک فیصل آباد دی عورت اور ایک لاہور دی دو بہناں نے، ایک نے رسالت کا اعلان کیتا معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ایسے کذاباں نو کافر کردار تک پہنچائے، ذلیل و خوار کرے انہاں نو، اللہ دیا لعنتاں انہاں تے برسن جنہاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے ڈاکہ ڈالیا۔ دوسری دی بہن دی میں دی گواہ ہاں کہ ساڈے تے اللہ دی طرفوں کچھ آندی ہے شہما، میں کہ تواڈے کول کی آمنا ہے ذلیلو؟ اللہ تبارک و تعالی نے تے خود قرآن پاک وچ فرما دیتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ یعنی ختم نبوت کا تاج پہن کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نے رب فرماتا ہے اے میرا نبی آخری نبی ہے، ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہے، اس تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جڑا اعلان کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے اور لعنتی ہے اور نبی نہیں کوئی ہو سکتا، کیونکہ خدا نے فرما دیتا ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے۔ سونا ختم نبوت کا تاج پہن کے آ گیا ہے اور ساڈا ملک کے پاکستان دی حکومت تو مطالبہ ہے کہ جڑا بندہ ایسی جسارت کرے، چاہے وہ مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے جو بھی ہوئے، اس لعنتی نو اس کذاب نو کافر کردار تک پہنچانا چاہیے اور وہ پھانسی دے پھندے تے لٹکانا چاہیے تاکہ انہوں پتہ چلے کہ اگوں تو کوئی بھی بندہ ایسی جسارت نہ کر سکے۔ عاشق کہتا ہے بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ارے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، ارے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیتا کہ میرا محبوب اللہ دا آخری نبی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں اللہ دا آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ کلمہ پڑھ لو، کلمے وچ سمجھ آ جاتی، ترجمہ کریے نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
ایسے تھوڑا جا غور کرنا، رسول ہیں، یعنی پنجابی میں ترجمہ کری دے رکھا کہ رسول ہیں لے، جے اردو ہی ترجمہ ہوئے تو پھر رسول ہیں۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کسی اور کو نبی مانے تو پھر ترجمہ بنے گا رسول تھے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی تھے، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا کہ رسول تھے۔ نانا، میرے آقا آپ بھی رسول ہیں، اور جب صحابہ نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے بھی یہی کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صحابہ نے بھی یہی کلمہ پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تابعین نے کلمہ پڑھا، انہوں نے بھی یہی کلمہ پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تابعین نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے بھی یہی کلمہ پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور 1400 سال گزرنے کے بعد آج جو سرکار کے غلام کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ بھی یہی بنتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور قیامت تک جو کلمہ پڑھے گا وہ یہی کہے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب قیامت تک جو دور ہے وہ میرے آقا ہی کا چلے گا، میرے آقا کا ہی کلمہ چلے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کوئی ایسی جسارت نہ کرے جو اعلان کرے گا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ لعنتی تو ہو سکتا ہے، اللہ کا سچا نبی نہیں ہو سکتا، اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی ادھر آ کر نہیں بنتا، نبی وہ ہوتا ہے جسے خدا نبی بنا کر بھیجتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائیں گے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ نبی ادھر آ کر نہیں بن سکتا، نبی زیادہ عبادتیں کرنے سے نہیں بن سکتا، نبی زیادہ سجدے کرنے سے نہیں بن سکتا، نبی زیادہ عمرے حج کرنے سے نہیں بن سکتا، نبی چلے لگانے سے نہیں بنتا، نبی وہ ہوتا ہے جسے خدا نبی بنا کر بھیجتا ہے۔ نبی نبی ہوتا ہے، نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی دنیا میں آ کر بھی نبی ہوتا ہے، ادھر آ کر نبی نہیں بنتا۔ اگر ادھر آ کر عمر حج زیادہ کرنے سے کوئی نبی بن سکتا ہوتا تو آج جناب والا آپ کو سعودی عرب میں کئی نبی مل سکتے، جناب والا عبادت کرنے سے اگر کوئی نبی بن سکتا ہوتا تو اتنے جو آپ ولی دیکھتے یہ نبی ہوتے۔ نا نبی ادھر آ کر نہیں بنتا، عبادتیں کرنے سے نبی نہیں بنتا، نبی وہ ہوتا ہے جسے خدا نبی بنا کر بھیجتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہے آخر بھی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، فرمایا وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ اور علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ حمد خدا بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے، یہ اللہ کی حمد بھی بیان کر رہی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی بیان کر رہی ہے۔ اللہ بھی اول، اللہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان ہے، سرکار اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ کوئی بندہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ بھی اول آخر، حضور بھی اول اور آخر؟ میں نے کہا اللہ اول آخر اپنی شان کے لائق ہے۔ اللہ جب کوئی نہ تھا تب اللہ تھا، جب کوئی نہ رہے گا تب بھی اللہ ہوگا، اللہ کی ذات ہوگی، یعنی جب کوئی نہیں تھا اللہ اول ہے، بلا ابتدا، وہ اول ہے اس کی ابتدا کوئی نہیں، وہ آخر ہے اس کی انتہا کوئی نہیں، یعنی نہ اس کے اول ہونے کو جانتا ہے نہ اس کی انتہا کو کوئی جانتا ہے۔ وہ ایسا اول ہے جب کوئی نہیں تھا وہ تھا، جب کوئی نہ رہے گا وہ اللہ کی ذات ہوگی۔ میں نے کہا او بے ایمان
تو کس نبی کی بات کرتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایسے نبی ہے کہ جب کوئی نہ تھا تب بھی اللہ موجود تھا، جب کوئی نہ رہے گا تب بھی اللہ کی ذات ہوگی، اور میرا مالک اپنے نبی پر درود بھیجتا رہے گا۔ جب اللہ اللہ کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا تب بھی میرے آقا کا ذکر باقی رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اے محبوب تیرے ذکر کو تیرے لیے ہم نے بلند کر دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ذکر بلند ہے، جب کوئی نہیں تھا تب بھی اللہ محبوب کا ذکر کر رہا تھا، جب کوئی نہ رہے گا تب بھی اللہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا رہے گا۔ اللہ اول آخر ہے اپنی شان کے لائق، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اول اور آخر ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تخلیق کے لحاظ سے سارے نبیوں سے اول ہوں، اور بعثت کے لحاظ سے دنیا میں تشریف لانے کے لحاظ سے سب سے آخر ہوں۔ یعنی اول سرکار ایسے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں آقا یہ تو ارشاد فرمائے کہ رب تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے کون سی چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر سن لے، اس وقت کوئی چیز نہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ یا رسول اللہ کوئی تو ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز نہیں تھی، نہ اب تھا، نہ تب تھا، نہ جب تھا، نہ کب تھا، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، نہ شمس، نہ قمر، نہ زمین، نہ آسمان، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، کوئی چیز نہیں تھی۔ سرکار فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا، کوئی چیز بھی نہ تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یا رسول اللہ میرے آقا یہ تو ارشاد فرما دے کوئی تو ہوگا نا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ایک ذات تھی، ایک بنانے والا خدا تھا، بننے والا مصطفیٰ تھا۔ ایک بنانے والا خدا تھا اور بننے والا اس کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ تو اس لیے عاشق کہتا ہے بس آہد سی یا احمد سی، بس آہد سی یا احمد سی، اے گل پسارا کل بڑھیا، شارا دیا گلہ یار جانن، اے آدم پیارا کل بڑھیا۔ کار فرماتے کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، فرمایا آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، فرمایا آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کی منزلیں طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اس لحاظ سے سرکار فرماتے ہیں میں اول ہوں۔ تخلیق کے لحاظ سے سرکار اول ہے، اور بعثت کے لحاظ سے یعنی دنیا میں تشریف لانے کے لحاظ سے سرکار آخر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں اس لحاظ سے آخر ہوں، یعنی سارے نبیوں کے بعد میں آیا ہوں، اور سب نبیوں کو شان رب نے عطا فرمائی، ایک ایک شان ملی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک خصوصی شان ہے کہ حضور ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ یہ جو ہمارے نوجوان بچے ہیں جو اسکولوں میں کالجوں میں جاتے ہیں، ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، تو اس کو بولے خبردار
ہمارے سامنے ایسی جسارت کرنے کی آپ کو کیسے جناب والا ضرورت پیش آ گئی؟ کیسے آپ بات کر سکتے ہو؟ ہمارے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ ہمارا یہ پکا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہے، بولو حضور اللہ کے آخری نبی ہے، رسول ہے۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں تشریف لانے کے لحاظ سے میں آخر ہوں، میں سب کے بعد اس دنیا میں تشریف لایا اور ختم نبوت کا تاج پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت بھی ایک تحریک چلی ختم نبوت کی، انگریز کا دور تھا، ختم نبوت کی تحریک چلی اور ایک بیوہ عورت اپنے بیٹے کو دولہا بنا کر لے کر جا رہی تھی نکاح کرنے کے لیے، شادی کے لیے اپنے بیٹے کو دولہا بنا کر لے کر جا رہی تھی۔ جب آگے جاتے ہیں گلی میں دیکھا شور ہے، لوگ جمع ہے، جب اکٹھا لگا ہوا ہے، وہ پوچھتے ہیں یہ کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی یہ تحریک چل رہی ہے، لوگ جمع ہیں۔ تو اس عورت نے کیا کہا؟ برات والے ساروں جو جتنے احباب تھے نا ان سے کہنے لگی معذرت میں کرتی ہوں آپ سے، آپ واپس چلے جائیں، ابھی میں برات لے کر نہیں جاؤں گی، ابھی میں اپنے بیٹے کو حضور کی ختم نبوت پر قربان کر دوں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، وہ عورت برات والے لوگوں کو واپس بھیجتی ہے اور اپنے لڑکے کو کہتی ہے جاؤ میرے آقا کی ختم نبوت پر قربان ہو جاؤ۔ وہ لڑکا ادھر جاتا ہے، شادی کو چھوڑتا ہے، تحریک میں شامل ہو جاتا ہے، آگے سے ادھر سے جناب والا یہ ختم نبوت کی بات کرتا ہے، آگے سے گولیوں کی بچھاڑ ہو جاتی ہے، سینے پر گولیاں لگتی ہیں، وہ کہتے ہیں کدھر آتا ہے؟ یہ کہتا ہے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے آقا اللہ کی آخری نبی ہے، میرے آقا اللہ کے آخری نبی ہے۔ جب سینے پر گولیاں کھاتا ہے اسی وقت ایسے پیچھے واپس آتا ہے، اپنی ماں کو کہتا ہے ماں دیکھ تیرے بیٹے نے کمر میں تو گولی نہیں کھائی، تیرے بیٹے نے سینے پہ گولیاں کھائی ہے، اے اماں تیرے بیٹے نے سینے پہ گولیاں کھائی ہے۔ ختم نبوت کا پہرا دیتے ہوئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ممتاز قادری نے بھی ہمیں یہ درس دیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرا بچہ چھوٹا سا ہے، محمد علی اس کا نام، چھوٹا سا بچہ ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ بچہ بھی اللہ کے حوالے اور اس کے رسول کے حوالے ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آقا کی ناموس پر جان دوں گا۔ اور ممتاز قادری نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ جب ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ، غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ، جب آپ کی شہادت کا دن آیا تو آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور غازی ملک محمد ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ جب آپ کو باپ ملنے آیا، گھر والے ملنے آئے تو آپ نے ایسے مسکرا رہے تھے، مسکرا رہے تھے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ میں کہا بیٹا کیا بات ہے، بڑے خوش ہو؟ کہتے ہیں آج ہی تو مزہ آئے گا، حضور سے ملاقات ہوتی ہے، آج ہی تو حضور سے ملاقات ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے کا آج ہی تو مزہ آئے گا۔ غازی علم الدین شہید کو دیکھ لو، جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ
آپ کوئی بھی آخری ملاقات ہوتی ہے، گھر والوں سے کہا، اماں سے کہا، ماں رونا نہیں، تیرا بچہ ناکام نہیں ہوا، تیرا بچہ کامیاب ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا غازی کیا بات ہے، بڑے خوش جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہے تو محبوب سے ملاقات کا دن ہے۔ جب آپ پھانسی کے پھندے کے قریب جانے لگے، انہوں نے کہا کوئی آخری خواہش ہو، آرزو ہو؟ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا 2 رکعت نفل ادا کر لینے دو، 2 رکعت نماز نفل ادا کر لینے دو۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے اور ایسے مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے نا عرض کیا کہ جب میرے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دے، میرے آقا اس وقت اپنی زیارت عطا فرما دے۔ یا رسول اللہ جب میں مدینہ طیبہ کی بارگاہ میں مولا علی مجھے لے کر گئے تھے تو آپ نے فرمایا غازی اگر تو چاہتا ہے تو تیری رہائی کا انتظام ہم کر دیتے ہیں۔ عرض کی آقا نہیں، پہلے تو دیکھا نہیں تھا، تو اتنی بڑی چھلانگ لگا دی۔ یا رسول اللہ تو دیکھ لیا ہے آپ کو، ابھی تو سولی کے جھوٹے کا جو مزہ آئے گا، ادھر جانے کا مزہ آئے گا، جان دینے کا مزہ آئے گا۔ بس ایک آرزو ہے آقا، جب میری نزا کا وقت آئے آقا اپنی زیارت عطا فرما دینا۔ اور غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے آقا بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ہے دیکھن دی، بولو بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ہے دیکھن دی، کتے دیکھ تو پہلا مرے نہ جاواں یا رسول اللہ، کتے دیکھ تو پہلا مرے نہ جاواں یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کرم فرما دیا، مہربانی فرما دی، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار من کی زیارت کر رہے ہیں اور عرض کرتے آقا بڑی بندہ نوازی کی جو تے نظر آپ بڑی بندہ نوازی کی جو تے نظر آپ آئے، ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، ذرا ٹھہرو میں کر لوں نظارہ یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، ناموس رسالت پر جن لوگوں نے پہرا دیا، جن عاشقوں نے پہرا دیا، ان کے آج بھی نام زندہ ہیں۔ جن نے وفا کیا ہے حضور کے ساتھ، ان کے آج بھی نام زندہ ہے۔ اللہ حکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عقیدے پر زندہ رکھے اور اسی عقیدے پر ہمیں موت عطا فرمائے کہ میرے آقا اللہ کے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن احباب